ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار، چلو ایک بار۔ موہن کپور کی آواز میں ایک بہت درد بھری آواز۔ دوستو آپ کا سواگت ہے اور گیت سے گیت کو سنتے رہیں اور how talent brought practical there are different songs. Today my contents about Mohammad Rafi on different songs. Sahir Ludhiani, Indian greats poetry and poets Sahir Ludhiani. دوستو ہم نے جو اس کی گیت سنگیت میں جو اولڈ سانگس محمد رفیع کے تھے وہ تو آپ کو سنائیں گے۔ دوستو یہ ہم نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں وارڈ شیلے اور اسکیٹس نے اس وقت 1975 میں ایک بکس لکھی تھی جس میں اس نے رومانس کے گیت کے ساتھ ساتھ وارڈ نے نیچرس کو جو ہے اس کی شاعری آپ پڑھیں تو ہندی اردو انگلش لٹریچرس میں جو انہوں نے نیچرس پہ لکھی، لیکن ساحر نے کیونکہ انڈین پوٹری سر سید کے بعد جو جاگی تو ساحر نے جو ہے اس میں گیت جتنے کتنے نیچرس پہ لکھے جس میں ہم محمد رفیع صاحب کی آواز کا چرچا کریں گے۔ تو سناتے ہیں دوستو تاج محل پہ جو سارے لوگ آتے جاتے ہیں اور تاج جو انڈیا کا تاج ہے، اور دوستو یہاں پہ تاج محل پہ ساحر لدھیانی نے تلخیاں بکس جو 1945 میں لکھی اس میں سے ہم نے اس کو اٹھا کے پیش کیا اور محمد رفیع صاحب نے اس گیت کو گایا، اور دلیپ کمار جو ہے اپنی ہیروئن کو لے کر وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پروڈیوسر ڈائریکٹر سب نے جو ہے وہاں پہ 3-4 دن شوٹنگ کی، اور وہاں پہ جو جتنی کتنی انڈینس عوام جو تھی پبلکس تھی اتنا زیادہ جو ہے لوگوں نے دلیپ کمار کی ایکٹنگ اسٹائل ایکسپریشن کو لوگوں نے لائک کیا، اور یہ گیت کون سا تھا ساحر نے جو لکھا وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں۔ دوستو گیت سے گیت کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور گیت جو تھا وہ تاج محل پہ 3-4 دن جو شوٹنگ ہوتی رہی تو لوگوں نے وہاں پہ ان کو گملوں کو پگڈنڈیوں کو رستوں کو جو ہے توڑا، اور وہاں پہ جو ہے پبلکس نے وہ حال کیا جہاں پہ پھول نہ رہے اور پتیاں نہ رہیں۔ دوستوں 3-4 دن میں جو ہے اس کی شوٹنگ کیونکہ دلیپ کمار کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے، دیر از ڈفرینٹ پیپلز کم ٹو تاج محل اونس ڈفرینٹ۔ دوستوں ساحر نے وہاں پہ جو تاج محل کے اندر جو اینٹ لگی ہوئی ہے غریب کی پسینے کی اینٹ، اور اس پہ مزدوروں اور کسانوں کو دکھ کو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو امیر زادے آ کر جہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں تو ساحر کے دل میں ایک ریاض کو غلط قرار دینے کے لیے تاج پہ گیا اور شاعر نے یہ لکھا، اور اس کو رفیع نے بہت ہی درد کے ساتھ گایا ہے، اور وہ گیت کون سا ہے جو ساحر نے لکھا؟ تاج تیرے لیے ایک مظہر فتح سہی، تجھ کو اپنی وادی سے عقیدت ہی سہی، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھے۔ دوستو تاج محل پہ انہوں نے یہ گیت سنگیت یعنی تاج تمہارے اندر جو ہے تمہارے دربار پہ جو ہے بڑا لوگ آتا ہے، غریب لوگ نہیں آتا، اس پہ انہوں نے بہت درد کے ساتھ رفیع نے گایا۔ اس گیت کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوستو یہاں پہ ایک اور گیت جس میں ساحر نے انہی کسانوں اور انہی غریبوں کو جب دیکھتے تو وہ گیت ان کی کتاب سے ہم نے جو ان کی 2 کتابیں جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں، جو تاج محل اور جو تلخیاں کتاب 1945 میں جو انہوں نے شائع کی، اور کیونکہ کالج میں ساحر کو نکالا جاتا اور ساحر کو جو ہے امتیاز کے باپ نے اس کو جو ہے اس سے چھین لیا، اور شاعر کا درد جو ہے شاعری میں آج تک انڈین کی گیت کی سنگیت کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہ جو لکھتے ہیں کہ آج سے میرے نالے تمہارے نام ہیں، اے غریبوں مزدوروں کسانوں۔ دوستو یہ ان غریبوں کے لیے لکھا جب ان کو غریبوں کو لکھتے۔ دوستو ساحر جب بھی لاہور جاتے اور لاہور کی بات پہ جب وہ مہلاؤں کو وومنس کو جب دیکھتے عورتوں پہ ظلم ہوتا، اور وہ طائف کے کوٹھے پہ جب ان کے کیونکہ معاشرے کی بےروزگاری نے وہاں پہ ان کو لا کے کھڑا کیا، اور اس چوکٹ پہ ساحر کے دل کے اندر سے ایک گیت جس کو لتا نے گایا وہ گیت آپ کو سناتے ہیں۔ عورتوں نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے
کتاب سے جو ہے اس کے اندر کی ان کی شاعری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ان کے گیت سنگیت دوستوں رہے۔ شاعر نے ایک اور جو نیچرز پہ لکھا ہے وورڈ کی، جو ہم نے بات کی تھی، جو 1975 میں بائیوگرافیا کی ریسرچ کر کے پھر اس کو ارسطو نے جو ہے بوتیکا کے اندر گریکس کی ورڈز میں ان کو پیش کیا۔ دوستوں ان کی جانکاری کے لیے ہم نیچرز پہ جو ان کی شاعری، جس میں یہ وادیاں فضائیں بلا رہی ہے تمہیں، خاموشیوں کی صدائیں ترس رہے ہیں، جو پھول ہونٹوں چھونے کو مچل مچل کے تمہیں بلا رہی ہے۔ دوستو یہ محمد رفیع صاحب کی آواز میں ایک گیت سے ہے جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو بازاروں میں جب وہ جیتے ہیں اور وہ ہند کے اپنے جو دیش کے اپنے دیش کے لیے وہ دیش بھکتی کے لیے دیش کے لیے ان کے گیت جو لکھے ہیں، ان کو جو ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے اور غلامی کا شکار ہوئے، تو اس میں شاعر نے ترقی پسند کے اندر بھی ان کو لکھا، اور شاعر نے یہ گوچے یہ منزل یہ نیلام گھر دل کشی کے، یہ لٹے ہوئے کارواں زندگی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے محافظ زندگی کے، جنہیں ناز تھا جنہیں ناز تھا ہند پر، جنہیں ناز تھا ہند پر، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے۔ دوستو جب گلیوں اور بازاروں میں شاعر پھرتے تو شاعر نے یہ پیچ نار گلیاں یہ بدنام بازار یہ بدنام بازار، دوستو اس کو رفیع نے ایسے گایا اور اس درد بھرے گیت کو۔ اور دوستو یہاں پہ شاعر جب دیوانگی کی حالت میں پھرتے اور جب دیوانگی جس کو غالب نے اور میر نے بکتا رہا جنون میں کیا کر، اس کو جو ہے شاعر نے ایک ایسی دیوانگی کی حالت کو، ہر فکر کو دھن میں اڑاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ مناتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ مناتا چلا گیا، بربادیوں کا عشق مناتا چلا گیا، بربادیوں کا عشق مناتا چلا گیا۔ دوستو یہ محمد رفیع صاحب کی جو آواز میں جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوستوں ان کی جانکاری کے لیے طلعت محمود کی ایک 50 کے دور میں کلاسیکل سنگرز نے بھی اس کو گایا، اور اس کے جتنے کتنے گیت اس وقت کیونکہ سپر ہٹ رہے، اور یہاں پہ ان کے گیت کی طرف ہم جب عاشق بے بس ہو جاتا اور لاچار ہو جاتا اور گلی میں پھرتا، اور جب وہ بالکل بیچاری کی حالت میں ہوتا تو اپنے ملنے سے منع مت کر اس میں بے اختیار ہیں ہم، تو یہاں پہ وہ شعر میں کہتے ہیں طلعت محمود کی آواز میں، جائے تو جائے کہاں جائے تو جائے کہاں، سمجھے گا کوئی یہاں درد بھرے دل کی زبان، جائے تو جائے کہاں جائے تو جائے کہاں۔ دوستو یہ طلعت محمود کی قومتی ہوئی اور مخملی آواز نے جو ہے اس کو کلاسیکل سنگرز کی آواز نے بہت درد کو جو ہے ٹھیس پہنچی، کیونکہ ہمارے انڈین تہذیب میں جو غزل کی زیادہ وہ درد کو بھگو کے پیش کیا گیا گیت سنگیت کے اندر۔ جو دوستو جب شاعر ڈھونڈتے تلاش کرتے، انویسٹیگیشن اور زندگی ڈھونڈنے کا نام ہے، اور وہ زندگی کو لائف کو جو ہے اس طرح وہ بیان کرتے ہیں، نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر
की तलाश है, न तो कारवां की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को तेरी राह गुजर की तलाश है, न तो कारवां की तलाश है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये एक बहुत बड़ा दर्द भरा गीत, दिस इज अ वेरी पेनफुल लिटरेचर से हिंदी गीत संगीत द तलखियाँ बुक्स विच रिटन टू। दोस्तों, यहाँ पे हम जानकारी के लिए पूरी रिसर्च करके हमने आपको बताया। दोस्तों, जो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को जो है उस वक्त तरीके पसंद तरीके उनका यही मकसद था कि बड़ों को उनकी दौलत छीन की गरीबों और किसानों के हवाले, तो यही उनका चरचरा ये बदबख्त ताजदारों की दुनिया, ये ताजदारों की दुनिया, मेरी तन्हाइयों में दमाहों की दुनिया, ये महल ताजदारों की दुनिया, ये महल ताजदारों की दुनिया। दोस्तों, साहिर ने आखिरी दम तक अपनी माँ को कार पे फिराते रहे और अपनी माँ की ममता का प्यार और उनका मन जीतना, और ये एक बहुत बड़ी उनकी पूजा रही और उनकी एक बहुत बड़ी परस्तिश रही, जिसमें उनकी माँ का प्यार और माँ का प्रेम और माँ की प्रीतम उसको उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। और दोस्तों, यहाँ पे उनके बाद जो है क्योंकि शराब नोशी वो पीते रहे लेकिन इंसानियत का दर्द रखते रहे। दोस्तों, साहिर के बेइंतहा गीत हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के जो मोहम्मद रफ़ी के गीत संगीत थे उनकी चर्चा हमने की और जो आपको प्रैक्टिकल गीत संगीत सुनाए। दोस्तों, ये उन्होंने नेचर पे ज़्यादा लिखा, नेचर पर उनकी बहुत सी शायरी है जिसमें वर्ल्ड वॉर्स की और स्कीट्स की और कई और शायरी, लेकिन शेक्सपियर ने गम खुशी को मिला के पेश किया और यहाँ पे उनके गीत संगीत जो गम के रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ टैलेंट ब्रॉट मीन्स नेचर्स पोट्री, साहिल ध्यानी, देयर बुक्स डिफरेंट्स, तलखियाँ बुक्स, परछाइयाँ बुक्स, चलो कोई गीत बुने, और उसके अलावा रसीदी टिकट जो इतिहास उनकी मोहब्बत का रोना रोती हैं, तो वो जो है अपनी उसमें लिखती हैं कि साहिर जो है उसकी सिगरेट के टुकड़े में उठा लेती और उससे, क्योंकि मोहब्बत की निशानी आशिक और महबूब दो चाहने वाले अपना पर्दा राज रखते और वो जो है अपनी अदब की लिटरेचर की दुनिया में रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।